إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے شروع کیا گیا یہ درس آج اپنے تیسرے پڑاؤ پہ ہے، یعنی آج یہ تیسرا درس ہے۔ اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاقے یعنی مکہ شہر اور اس کے قریب کی آبادی، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس شہر کی حالت کیا تھی، وہاں کے لوگوں کا دین مذہب کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، وہاں کے حالات کیا تھے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ اور پچھلے ہفتے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس قبیلے کے تعلق سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ عربوں میں سب سے اونچا نسب مانا جاتا تھا، اور روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یا اس قابل قرار دیا ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آدم علیہ السلام تک پورا نسب آپ کا نکاح سے ہے، یعنی بیچ میں کہیں بھی نسب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب میں۔ یوں تو سیرت کی کتابوں میں پورا نسب بھی آدم علیہ السلام تک بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پورا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بیچ میں تھوڑے اختلافات مورخین کے پائے جاتے ہیں۔ البتہ عدنان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام عدنان کا آتا ہے، عدنان تک تو یہ نسب بہت ہی معتبر ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہاں تک بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ کہ بعض ناموں کے تعلق سے اختلاف ہو یا بعض جگہوں پر کچھ نام چھوٹ گئے ہوں، یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے ایک روایت کی روشنی میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک پورا نکاح کے ساتھ ہی ہے، بیچ میں کہیں بھی زنا کاری والا معاملہ جو ہے نہیں ہے، جو زنا کے بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تک آپ کا پورا نسب نکاح کے ساتھ ہے، اور آپ کا نسب بہت ہی اونچا نسب مانا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث موجود ہے، اسی لیے یہ بھی بالکل پائے درجے کی یعنی بہت اونچے درجے کی صحیح بات ہے۔ جب وہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو حاضر کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خط کے بھیجے جانے کے بعد
جب اس کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں داخل ہونے کا خط بھیجا تھا تو اس نے یہ کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ یہاں قریب پاس میں اگر اس علاقے کا کوئی آدمی ہو تو ان کو لے کر کے آؤ۔ ہرقل اس وقت ہرقل کے اس جو ہے علاقے میں ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارتی سفر میں موجود تھے اور یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو بعد میں آئے گا، لیکن موقع وہی تھا۔ ابو سفیان کو بلا کر کے ہرقل نے چند سوالات کیے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم، اس آدمی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس آدمی کا، یہ ہرقل کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے جو صحیح بخاری میں ذکر کی گئی ہے، ورنہ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن ہرقل نے پوچھا کہ یہ آدمی جس نے تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نسب تمہارے درمیان کیسا رہا؟ کیف نسبہ فیکم؟ تو کہا ابو سفیان نے، حالانکہ وہ اس وقت آپ کا دشمن ہے لیکن پھر بھی جو بات حق ہے اس نے وہی بات کہی کہ هو فینا ذو نسب۔ عربی زبان میں جو نسبین وہاں کہا گیا، عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تنوین جو دو زیر ہے وہاں، تنوین جسے دو پیش دو زبر اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں عربی میں، تو یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بڑا ہی اونچا نسب ہے اس کا، ہمارے یہاں اس کا بڑا اونچا نسب ہے۔ تو ہرقل نے اس کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں بات ہے کہ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ يُبْعَثُونَ فِي أَنْصَابِهِمْ، ایسے ہی انبیاء کرام کا معاملہ ہے، سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں وہ اپنے خاندان اپنے نسب کے لحاظ سے ایسے ہی تھے، سب اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے تھے۔ ہماری یہ بات سے، اس بات سے کبھی یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اسلام میں بھی یہ خاندانی اور نسب شرافت اور جو طبقات کی بات کہی جاتی ہے کسی بھی شخص کے تعلق سے کہ انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے افضل یا غیر افضل، گویا کہ اسلام اس کا بھی قائل ہے، تو یہ بات نہ سمجھیے، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام تو اس بات کا قائل ہے کہ انسان کی پہچان اس کے اپنے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے، اس کے تقوی سے ہوتی ہے، اس کی پہچان اس کے نسب سے نہیں ہوتی ہے۔ نسب چاہے کتنا بھی اعلیٰ اور اونچا ہو، لیکن اگر عمل کھوٹا ہے تو یہ نسب اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بطأ به نسبه لم يسرع به من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر دے گا۔ تو نسب کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اسلام کے لحاظ سے، اور لوگوں کے درمیان قبیلے خاندان کے لحاظ سے تفریق نہیں کرتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے یہاں چیز تھی، یا ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی بعض مذاہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ انسانوں کے طبقات بناتے ہیں، کسی کو اعلیٰ اور کسی کو ادنا قرار دیتے ہیں، کوئی اونچے درجے کا کوئی نیچے درجے کا، لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام دنیا میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے خاندان اس کا سب سے اونچا مانا جاتا تھا، تاکہ کبھی بھی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کوئی شخص نسب کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی چیز تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، اپنے صدی کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی ہے، جسے عربی میں قرن کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نسب کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ کہتے ہیں آپ، صحیح حدیث ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل کا انتخاب فرمایا،
ان میں اس میں لفظ عربی میں یہی آتا ہے ان اللہ اصطفى اسماعیل من اولاد ابراہیم. استفا کا لفظ ہے، اسی سے مصطفیٰ آتا ہے، چنا گیا. اس کے معنی ہوتے چوز کرنا، چننا، انتخاب کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل کا انتخاب فرمایا. واصطفى من اولاد ابراہیم من اولاد اسماعیل بنی کنانہ. یہ صحیح حدیث ہے. اور اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا. واصطفى من بنی کنانہ قریشا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں پھر بنو ہاشم کو منتخب فرمایا. اور بنو ہاشم ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بنو ہاشم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی اپنے نسب کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے رسول کو منتخب فرمایا ہے. اور یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے ہی آپ کا نسب جا کر کے مکے میں ملتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اس کے بعد بھی آدم علیہ السلام تک بھی آپ کا نسب ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عدنان تک آپ کا نسب بالکل ثابت ہے. اس میں کہیں بیچ میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ہم پورا نسب تو آپ کے سامنے بیان اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ آپ کو پورا نسب یاد نہیں رہ جائے گا. اگر بیان بھی کریں گے تو صرف ایسے ہی ذکر کرنے کی بات ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں چند نام ضرور یاد رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر بار بار آتا رہتا ہے، اس لیے ان کا نام یاد رکھنا پڑتا ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ پوچھوں کہ آپ کو آپ کے دادا کا نام معلوم ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے سب دادا کا نام تو بتا دیں گے، یقینی طور پر دادا کا نام بتا دیں گے. لیکن اگر یہ پوچھوں کہ پر دادا کا نام یعنی اس سے اوپر اور اس سے اوپر ان کا نام بتائیے، تو شاید کم لوگ ہوں گے یا کوئی بھی نہ ہو ایسا جو پردادا کے اوپر جا سکے. جو ہے کہ پردادا کے اوپر کون ہے، یعنی دادا کے جو والد ہیں وہاں تک بھی کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن اس سے اوپر اگر پوچھا جائے گا تو کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ کون ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہم سب کو معلوم رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، اور اس کے اوپر بھی کون ہے وہ معلوم ہے. ہم پردادا سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے اوپر بھی جو ہے معلوم ہے، بلکہ وہی سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے جو باپ ہیں وہ عبد مناف ہیں. عبد مناف کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہاشم جو ہے مشہور ہے. یہ ہاشم نام بار بار آتا رہے گا، بنو ہاشم ہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کہلاتے ہیں. یہ نام بار بار آئے گا، اس لیے اس کا ذکر کیا جائے گا. جو ہاشم، یہ ہاشم اصل ان کا نام نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، وہ بھی ان کا نام نہیں ہے، وہ بھی ذکر اب کو آئے گا. اور دادا کے اوپر یعنی ان کے باپ پردادا یہ ہاشم ہے، اور ہاشم کے جو ہے باپ ہیں عبد مناف. عبد مناف کے بیٹوں میں جب یہ تقسیم ہوئی کہ کون حاجیوں کی دیکھ بھال کرے گا، اور چونکہ حاجی لوگ جو حج کرنے آتے تھے، اور ہم نے آپ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے یہ چیز باقی رہ گئی تھی، اور مکے کے لوگ یہ کام انجام دیتے تھے. عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ آتے تھے. یہ چیز ان کے یہاں باقی رہ گئی تھی. اس میں کچھ بدعتیں ایجاد کر لی گئی تھی، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ چیز باقی رہ گئی تھی. اور یہی قریش کے لوگ تھے جو یہ پوری ذمہ داری سنبھالتے تھے. آج کی زبان میں کہنا ہو تو مسجد حرام کے متولی یہی ہوتے تھے. جیسے آج مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں یوں سمجھ لیجئے کہ
اللہ کے گھر کے متولی یہی لوگ ہوتے تھے، اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے میزبان یہ ہوتے تھے اور وہ ان کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ تو جب اس میں تھوڑا اختلاف ہوا تھا قریش کے لوگوں میں، تو اس کو تقسیم کیا گیا تھا۔ تقسیم کرنے میں ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا نام اصل میں عمرو ہے، عمرو، عین میم را، لکھنے میں را کے بعد واو بھی لکھتے ہیں، جب واو لکھتے ہیں تو اسی سے پڑھا جاتا ہے وہ عمرو، واو نہیں لکھتے ہیں تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ دونوں کا عربی میں ایک ہی ہے، عین میم را، تو واو لکھ دیتے ہیں تو اسے عمرو پڑھا جاتا ہے، واو نہیں لکھتے ہیں تو اسے عمر پڑھا جاتا ہے۔ یہ لکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ شاید کبھی میں نے آپ کو اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنایا ہو اور آپ کو یاد ہو اس سلسلے میں، یہ عمرو میں واو جو لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں عربوں کے یہاں ایک لطیفہ ہے، وہ لطیفہ آپ کو سناؤں گا تو ذرا اچھا رہے گا، تاکہ یہ درس جو ہمارا چل رہا ہے نا اس میں تھوڑی دلچسپی بھی باقی رہے، بیچ بیچ میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آ جانی چاہیے۔ وہ عربک لینگویج کے لحاظ سے بڑا اچھا لطیفہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے لکھا جاتا ہے دیکھیے آپ، یہ اس کو پڑھتے ہیں عمرو اور اس کو پڑھتے ہیں عمر، عمرو عمر۔ یہ صرف واو لکھنے کی وجہ سے اس کو زبر پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں تو یہ زیر زبر پیش لگائے نہیں جاتے لیکن پڑھا جاتا ہے ویسے۔ اور ایک اور نام ہے داؤد، عربی میں داؤد ایسے لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہاں ایک واو اور ہونا چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے ایسے، لیکن یہ واو لکھا نہیں جاتا ہے عربی زبان میں، داؤد ایسے لکھا جاتا ہے اور عمرو ایسے، یہاں واو لکھا جاتا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا ہے عربی میں۔ تو اس کے بارے میں ایک صاحب نے ایک پورا جو ہے ایک بڑا بہترین قسم کا عربی میں ایک آرٹیکل کہہ لیجیے لکھا ہے، وہ میں اس کو یاد دلاؤں گا آپ کو، بڑی اچھی چیز ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑا فائدہ ہے، وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے گھر جو ہے، بادشاہ کے بیٹے کو معلم رکھا گیا، پڑھانے والا ٹیچر رکھا گیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کے گھروں میں جا کر کے بادشاہ کے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، وہ باقاعدہ اسکول میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، تو ٹیچر گھر میں آتے تھے، ان کو پڑھایا کرتے تھے، وہ آ کر کے پڑھائے۔ تو عربی زبان میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے، فعل، فاعل، مفعول ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں بھی یہ جو ہے کہ فعل، فاعل، مفعول۔ تو فعل، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ کوئی بھی سینٹینس جو کہ جملے فعلیہ عربی میں کہتے ہیں، میں وہ تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، تو اس کی مثال میں عام طریقے سے عربک گرامر کی بکس میں، اس کی کتابوں میں یہ مثال رہتی ہے ضرب زید عمرا، اس میں یہی نام آتا ہے، اس میں عمر، ضرب زید عمرا، یہ زید نام اور عمر نام وہ بہت زیادہ ہے عربی گرامر کی کتابوں میں۔ اسی لیے ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ وہ زید کا معنی کیا ہے، کسی ڈکشنری والے نے لکھ دیا ہے کہ زید یہ ایک بڑا عالم گزرا ہوا ہے۔ وہ زید صحابہ میں وہ نام ہے، وہ آپ جانتے ہیں صحابی کا نام ہے، وہ سب ہے، اور عربوں میں یہ نام ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی جو ہے عالم کے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کیا لکھا، زید کے معنی عالم کے، چونکہ زید کا یہ لفظ بار بار آتا ہے تو سمجھے کہ شاید کسی عالم کا مسئلہ ہوگا۔ تو ضرب زید عمرا، یہ مثال، اس کا معنی ہوتا ہے کہ زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا، یہ مثال ہے۔ تو زید یہ فاعل ہے کیونکہ وہ مارنے والا ہے، اور عمر یہ مفعول کہلاتا ہے کیونکہ اس کو مارا گیا ہے۔ تو یہ مثال دے کر کے سمجھایا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ وہ اڑ گیا کہ زید نے عمر کو کیوں مارا۔ وہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، لیکن وہ بچہ اپنے استاد سے بار بار یہی پوچھ رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ زید نے عمر کو مارا کیوں۔ استاد بولتے بیٹے وہ ایک مثال ہے، ہم نے ایک مثال دی ہے آپ کو، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ واقعی معنی میں زید نے عمر کو مارا ہے، نہیں آپ مجھے بتائیے کیوں مارا۔
اب وہ بادشاہ کے بیٹے ویسے بھی اڑ گئے تو ماننا ہی پڑتا ہے کوئی بھی بات. اب استاد اس کا جواب نہیں دے پایا. بیٹے نے باپ سے شکایت کی, اس کو نکال دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا کہ جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم نے ایسی مثال کیوں دی کہ کیوں مارا, معلوم ہونا چاہیے کیوں مارا. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, ایسے ہی بہت سے لوگ کہاں پہنچ گئے, جیل میں پہنچ گئے. سب اسی وجہ سے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ زید نے عمر کو کیوں مارا. ایک ذرا چالاک قسم کے استاد, یہی لطیفہ جو ہے, چالاک قسم کے استاد آئے تو اس بچے کے باپ کا نام جو بادشاہ ہے اس کا نام داؤد تھا, داؤد. تو اس استاد نے کہا کہ زید نے عمر کو اس لیے مارا کہ عمر نے تمہارے باپ کے نام کا واو چرایا ہے. تو لکھنے میں کیا لکھا جاتا ہے, واو لکھا جاتا ہے, اور داؤد میں واو ایک نہیں لکھا جاتا ہے. تو کہا کہ اس نے عمر نے تمہارے باپ کے نام سے واو چرا لیا ہے, اسی لیے اس کو زید نے مارا. خوش ہو گیا, اس کا باپ خوش ہو گیا, بہت انعام دیا گیا اس کو. اس کے بعد پوچھا گیا کہ جو ہے آپ اور کیا چاہتے ہیں اس کے انعام کے لیے. تو کہا کہ میرا انعام صرف یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے سب کو باہر کر دیجیے بس. یعنی معلوم ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں. اور یہ معاملہ ایک لطیفہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے عمر کے بارے میں بیان فرمایا. یہ عمر ایسے ہی عربی میں لکھا جاتا ہے, عمر. تو ہاشم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے, عمر ہے. وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا یہ نا, یہ لطیفے اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہے. عمر لطیفے کے ساتھ عمر نام آپ کو یاد رہے گا, ورنہ ہاشم یاد رہتا ہے عمر یاد نہیں رہتا ہے جو. تو ان کا نام اصل کیا ہے, عمر ہے. ہاشم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. جب وہ تقسیم ہوا یہ خانہ کعبہ اور حاجیوں کا جو بھی انتظام ہے اس کو تقسیم کیا گیا, تو ہاشم کے حصے میں جن کا نام عمر تھا, حاجیوں کو کھانا کھلانا اور ان کو پانی پلانے کا انتظام ان کے ہاتھ میں آیا. یہ اس کے ذمہ دار, یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو ہاشم کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے, جبکہ عربوں میں بڑی غربت تھی, بڑی پریشانی تھی, قحط سالی ہوتی, لوگوں کے لیے کھانے کا مسئلہ ہوتا, کھانا نہیں ملتا, ایسے وقت میں حاجیوں کے لیے روٹی اور شوربے کا انتظام کیا. روٹی اور شوربے کا انتظام کیا. آج کے زمانے میں اگر کہنا ہو یہاں کی جو ہے یہاں کے ماحول اور کھانے کے لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ماحول میں ان کے لیے بریانی کا انتظام کیا. بس صرف کھانے کا نہیں, جو کھانا سب سے اچھا مانا جاتا تھا وہاں کا سب سے اچھا کھانا یہی تھا کہ گوشت ہو اور روٹی اس میں ڈال دی جائے, دونوں کو ملا دیا جائے, اس کو وہ لوگ سرید کہتے تھے. ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا, اس کو سرید کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, اپنی بیوی کے بارے میں, کہ ان کی فضیلت تو ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے. یہ اس زمانے میں سرید کھانا سب سے اچھا کھانا مانا جاتا تھا. تو یہ انتظام کیا تھا ہاشم نے. اور چونکہ اس کھانے میں اس ڈش کے اندر شوربہ بنا کر کے جو گوشت کا ہے روٹی کو توڑ کر کے ڈالا جاتا تھا, اسی لیے ان کو ہاشم کہا جانے لگا. ہاشمہ کے اصل عربی میں معنی آتے ہیں توڑنے کے. ہاشمہ کے اصل معنی توڑنے کے, تو ہاشم کا معنی توڑنے والا, توڑنے والا. تو یہ روٹیاں توڑ کر کے جو انہوں نے شوربے میں ڈال کر کے لوگوں کو کھلایا, تو ان کا لقب پڑ گیا. یہ لقب ہے ان کا. لقب کو کیا بولتے ہیں یہاں کی زبان میں, انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں, ٹائٹل. ہاں, ٹائٹل بھی بول سکتے ہیں. یہ نک نیم جو بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. مجھے صحیح سے پتہ نہیں اس لیے میں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹائٹل جو
بول سکتے ہیں اس کو، صحیح بات ہے۔ تو ان کو یہی لقب مل گیا بعد میں، یعنی ان کو ہاشم کہا جانے لگا، ہاشم یعنی روٹیوں کو توڑنے والا، اس طرح سے ان کا نام ہاشم پڑا تھا۔ یہ ہاشم، انہوں نے ایک دوسرا اہم کام یہ انجام دیا تھا عربوں کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے، کہ دو تجارتی سفر شروع کیا تھا، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ شام کا تجارتی سفر ہوتا تھا، جو ابھی سیریا وغیرہ کا علاقہ ہے، فلسطین وغیرہ کا، یہی علاقہ اس زمانے میں شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو وہاں یہ لوگ بزنس کے لیے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے سال میں 2 مرتبہ شروع کیا تھا، رحلۃ الشتاء والصیف، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، رحلۃ الشتاء والصیف، شتا کہتے ہیں جاڑے کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کو جو ہے۔ تو جاڑے اور گرمی کا سفر، 2 تجارتی سفر انہوں نے اپنی قوم کے لیے وہاں پہ شروع کیا تھا۔ ان کا یہ ایک اہم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے شام کے علاقے میں۔ یہ شام کا علاقہ تجارتی سفر ان کا ہوتا تھا، یہ مدینے کے راستے سے گزر کر ہوتا تھا، یعنی مدینے کے راستے سے گزرنا پڑتا تھا ان لوگوں کو۔ تو مدینے کے راستے سے جب یہ گزر رہے تھے تو وہاں کی ایک لڑکی سے انہوں نے شادی کر لیا، ہاشم نے شادی کر لیا۔ اس کا نام تھا سلمہ بنت عمرو، یعنی عمرو کی بیٹی سلمہ۔ تو سسر کا نام بھی عمرو تھا اور ان کا نام بھی عمرو ہے، لقب ان کا ہاشم پڑ گیا تھا۔ تو سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے وہاں پر شادی کر لی، نکاح ہوا، شادی کر لی، اور وہیں پر یہ کچھ دن تک ان کے ساتھ رہے بھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو حمل بھی ٹھہر گیا، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی جو ہے، اور وہ بچہ جو ہے ان کے پیٹ میں ہو گیا۔ وہاں سے چھوڑ کر کے ان کو، وہ شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جاتے تھے، شام کے علاقے میں گئے تو شام کے علاقے میں جو فلسطین کا علاقہ غزہ کہلاتا ہے، آج بھی غزہ کی خبریں آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، اسی علاقے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ واپس آ کر کے کسی کو بتائیں کہ میں نے مدینے میں شادی کی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یہ سب کچھ موقع ان کو نہیں ملا، اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اس علاقے میں۔ جو یہ چیز ہو گئی تھی ہاشم کے ساتھ، یعنی جن کا نام عمرو تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ان کی بیوی موجود ہے مدینے میں، سلمہ اس کا نام ہے، یہ بچہ ان کے پیٹ میں تھا، بعد میں بچہ جو ہے پیدا ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے بال میں تھوڑی تھوڑی سفیدی، تو سفیدی ہونے کے لحاظ سے عربی میں یہ جو بال سفید ہوتے ہیں اس کو شیب کہا جاتا ہے، عربی میں شیب، سفیدی کے لحاظ سے شیب۔ تو اسی لحاظ سے انہوں نے بچے کا نام شیبہ رکھا، شیبہ، اسی سے وہ نام یاد رہتا ہے۔ ہاشم کے بیٹے کا نام ان کی ماں نے شیبہ رکھا۔ یہ بچہ اپنے نانی حال میں تھا، سلمہ یہ اپنے گھر میں تھی، اور اسی نانی حال میں یہ بچہ پلتا رہا، بڑھتا رہا۔ مکے میں کسی کو اس کا علم نہیں ہوا۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے عبد المطلب، جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو مکے کی جو ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی، حاجیوں کو کھلانے کی، یہ ذمہ داری ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کی ہو گئی۔ دوسرے بھائی جو ہے مختلف تھے ان کے، اور بھی بھائی ہیں، لیکن جن کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو ہے نسب کے لحاظ سے، ان کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو دوسرے بھائی ان کے ہاشم کے مطلب تھے۔ مطلب یہ دوسرے بھائی جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینے میں موجود ہے، ان کو یہ بتایا۔ آج کا زمانہ رہتا تو ٹیلی فون کر کے کسی کو بھی بول رہے تھے، مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس زمانے میں یہ سب چیزیں تو تھی نہیں، لکھنے کا رواج بھی زیادہ نہیں تھا کہ لکھ کر کے خط و کتابت سے کوئی چیز ہو جاتی۔ علم کافی دنوں کے بعد ہوا کہ ہاشم نے مدینے میں شادی کی تھی سلمہ بنت عمرو سے، اور ہاشم کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کا نام شیبہ ہے۔ جب مطلب کو یہ معلوم ہوا، عربوں میں یہ بہت خاص بات تھی کہ یہ لوگ اگر ان کے خاندان کا کوئی بیٹا ہے
تو اس کو لا کر کے اپنے خاندان میں رکھنا، اس کو پالنا، یہ اپنی بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہمارا لڑکا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ تو خاندان کی بڑی عصبیت اور اس پر بڑی لڑائیاں چلتی تھی ان کے یہاں۔ اس کے لحاظ سے انہوں نے جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا جو ہمارے اردو کے لحاظ سے ان کا بھتیجا ہوتا ہے، جیسے ہی معلوم ہوا میرا ایک بھتیجا موجود ہے مدینے میں، وہ گئے اور جا کر کے اپنے بھتیجے کے بارے میں معلوم ہوا، جس کا نام شیبہ تھا۔ 11-12 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی، یعنی اتنے بڑے ہو چکے تھے، اور جا کر کے اس کو جیسے ہی دیکھا اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، بھتیجا ہے۔ لیکن یہ ان کے یہاں قبیلے کا معاملہ ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو لوگ اپنے بھائی کے بیٹوں کو دیکھنا نہیں چاہتے رہتے، آپس میں جو تنافس ہوتا ہے، یعنی ہم آگے اور ہم آگے، اس کی وجہ سے۔ لیکن ان کے یہاں وہ قبیلے کا جو نظام تھا، اسی نظام کے لحاظ سے قبیلے کا جو بھی آدمی ہے، جو بھی بچہ ہے، وہ سب کے نزدیک محبوب ہوتا تھا اور اس کو سب پسند کرتے تھے۔ گئے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، اونٹ پر بیٹھایا اور بھتیجے کو مکہ لانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو بھتیجے نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں سے پوچھ کر کے ہی جاؤں گا۔ ایک اخلاق کی بات جو ہے، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر کے جاؤں گا، میری ماں ہے یہاں، میں اپنی ماں سے پوچھ کر کے جاؤں گا۔ گئے ماں سے پوچھنے کے لیے، سلمہ ان سے پوچھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو نہیں لے جانے دوں گی۔ بعد میں مطلب نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ کیا کر رہی ہے، آپ کا یہ بیٹا مکے میں آ کر کے سردار بنے گا اللہ کے گھر کی، اور وہاں جو حاجی لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اس کام کے لیے آپ کا بیٹا جائے گا تو اس کے ذمے یہ کام کر دیا جائے گا، بعد میں اس کی ذمہ داری میں یہ کام آئے گا، یہ بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیوں اس سے روک رہی ہیں اپنے بیٹے کو؟ جب اس طرح سے سمجھایا مطلب نے تو اس کی ماں یعنی شیبہ کی ماں جو بچے کی ماں تھی وہ مان گئی اور کہا ٹھیک ہے، آپ لے کے جا سکتے۔ جب یہ مطلب لے کر کے بیٹے کو آئے پیچھے بیٹھا کر کے اپنی سواری پہ، مکے کے لوگوں نے دیکھا تو اس زمانے میں غلام خریدنے اور بیچنے کا بڑا رواج تھا، اس کے لحاظ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہیں سے کوئی غلام خرید کر کے لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے لوگوں نے دیکھ کر کے ان کو عبد المطلب کہہ دیا۔ عبد المطلب، عبد المطلب کا معنی ہوتا ہے مطلب کا غلام، عبد کے معنی غلام کے۔ مطلب یہ ہاشم کے بھائی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام آپ نے کتابوں میں بار بار پڑھا ہوگا، دادا کا نام کیا کہا جاتا ہے؟ عبد المطلب۔ یہ نام نہیں ہے ان کا، نام شیبہ۔ اور یہ عبد المطلب ٹائٹل کیسے پڑ گیا تھا، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے یہ بتائی کہ مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے، ہاشم کا نام بھی عمرو تھا، ان کے بھائی تھے، وہ گئے تھے اپنے بھائی کے بیٹے کو لانے کے لیے، تو اپنے پیچھے بیٹھا کر کے لے کر کے آئے تو لوگوں نے دیکھ کر کے کہہ دیا عبد المطلب، اور بعد میں اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے، عبد المطلب کے نام سے۔ یعنی اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ یہ نام نہیں ہے بلکہ نام ان کا شیبہ ہے، یاد رہے گا آپ کو۔ شیبہ اصل عربی میں کہتے ہیں جن کے بال سفید ہوتے ہیں، چونکہ پیدائش کے وقت میں بچے کے بال میں سفیدی تھی، اسی لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا تھا جو ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور دادا کا نام بھی آیا، اور دادا کون ہے؟ ہاشم ہے۔ ہاشم بھی نام نہیں ہے، نام ان کا عمرو ہے، اور دادا عبد المطلب کہلاتے ہیں، اور عبد المطلب یہ نام نہیں ہے بلکہ ان کا نام شیبہ تھا۔ یہ ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، انا ابن عبد المطلب۔ عربوں میں
دادا کی طرف پردادا کی طرف بھی نسبت کر کے یہ بات کہتے تھے میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو عبد المطلب کو چونکہ اپنے خاندان میں بعد میں بڑی عزت حاصل ہوئی، ہاشم کے بعد انہی کو ساری ذمہ داریاں ملی تھیں، جیسا ابھی مطلب نے یہ کہہ کر کے ہی وہ مدینے سے ان کو لے کر کے آئے تھے، بعد میں ان کے پاس ہی ساری چیزیں تھیں، انہی کا بڑا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد بچپن میں نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں ہی، جب یہ ماں کے پیٹ میں تبھی وفات پا گئے، اس لیے ان کا زیادہ نام نہیں تھا، زیادہ چرچا نہیں تھا۔ زیادہ چرچا کن کا ہوتا تھا؟ عبد المطلب کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی موقع ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی خاندان کا ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے کہنے کا۔ آپ ان کے پوتے تھے، تو پوتے کے لیے بھی ابن کا لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں، نواسے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے جسے ہم اردو میں نواسا کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ نواسے تھے۔ تو نواسوں کے لیے بھی عربی میں ابن کا لفظ، وہ ابن کا لفظ عربی میں آیا ہے۔ ہم اردو میں بیٹا کہہ لیتے، ورنہ اردو میں بیٹا نہیں کہا جاتا، اس کا ترجمہ نواسے سے کرنا چاہیے اور پوتے سے کرنا چاہیے، کیونکہ عربی میں ابن کا لفظ پوتے کے لیے بھی آتا ہے اور نواسے کے لیے بھی آتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، سب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بارے میں اپنی اہمیت کو ظاہر کرتے نسب کے لحاظ سے تو کہتے تھے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے، بالکل سچا نبی ہے، میں سچا نبی ہوں۔ یہ قریش کے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے اپنے آپ یہ بات کہا کرتے تھے۔ یہ بات تھی عبد المطلب کی۔ تو عبد المطلب کا نام شیبہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ہاشم کے بعد مطلب نے ذمہ داری سنبھالی تھی حاجیوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے، ان کو کھلانے پلانے کے تعلق سے، اور مطلب کے بعد یہ ذمہ داری عبد المطلب کو آئی تھی، یعنی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو، اور شیبہ ہی کو عبد المطلب کہا جاتا تھا، ان کی ذمہ داری میں یہ چیز آ گئی۔ تو اب عبد المطلب ان کے ذمہ دار بن گئے۔ مکے میں یہ بڑی عظیم شخصیت مانی جاتی تھی، ان کا بڑا احترام تھا اور بڑا اکرام تھا ان کا، لوگ ان کو بہت ریسپیکٹ دیا کرتے تھے، بڑی عزت دیا کرتے تھے اس ماحول میں۔ عبد المطلب کا بڑا اونچا مقام تھا۔ عبد المطلب کے بہت سے بیٹے ہیں، بہت بیٹے ہیں، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے عبد المطلب جب یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے، وہ ذمہ داری ادا یہ تھی کہ حاجیوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے کھلانے پلانے کا انتظام ادا کرتے تھے۔ تو اسی میں ایک مرتبہ یہ چیز پیش آئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا زمزم کے کنویں کے بارے میں، زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ زمزم کا ذکر پہلے درس میں آیا تھا آپ کو، اسماعیل علیہ السلام اور پورے مکے کی آبادی، جو بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے لوگ تھے، ان کو بنو مائی سما کہا جاتا تھا، یعنی زمزم کے پانی کے بیٹے جو ہے یہ پوری آبادی کو کہا جاتا تھا۔ تو زمزم کا کنواں تو بہت پہلے سے تھا، لیکن جرہم قبیلہ جو آباد ہو گیا تھا، بعد میں اس قبیلے کو لوگوں نے وہاں سے جب بھگایا تو انہوں نے جاتے جاتے زمزم کا یہ کنواں پاٹ دیا، اس لیے زمزم کا یہ پانی اس وقت جو ہے لوگوں کو نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب کو یہ خواب میں دکھایا گیا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اور وہاں کی کھدائی کرنے کے لیے خواب میں ان کو یہ چیز دکھائی گئی تھی۔ ایک اہم واقعہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے میں پیش آیا، اور اس کے لحاظ سے عبد المطلب کی اہمیت لوگوں کے اندر اور زیادہ ہو گئی تھی۔
کیونکہ ان کو یہ چیز خواب میں دکھائی گئی، ان کے ذریعے سے یہ چیز ہوئی، تو ان کا ریسپیکٹ کہیے یا ان کی عزت کہیے، ان کا احترام کہیے، جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیجئے، مکے کے لوگوں میں ان کا احترام اور بڑھ گیا۔ وہ جو دین کی سرداری ہوتی ہے، دین کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، تو عبد المطلب کو یہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ مکے میں یہ دین کے لحاظ سے لوگوں کے رہنما بن گئے، لوگوں کے لیڈر بن گئے یہ وہاں پر، اس لیے کہ زمزم کہاں ہے، وہ کنواں کہاں ہے، ان کو خواب میں دکھا گیا۔ بعد میں جب اس کو کھودنا شروع کیا اور اس میں نشانیاں ملنی شروع ہو گئی، اس میں سونے کے 2 ہرن تھے، تلواریں وغیرہ تھیں، جو جرہم کے لوگوں نے جاتے جاتے پاٹتے ہوئے سب چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھی۔ تو جب یہ چیزیں ملنی شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح کھدائی کر رہے ہیں، یہیں پہ زمزم کا کنواں ہے۔ جب یقین ہو گیا مکے کے لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے، آپ جان سکتے ہیں اس بات کو کہ اب یہ ساری اہمیت کن کو حاصل ہو جائے گی؟ عبد المطلب کو۔ تو ایسے موقع پر دوسرے لوگ بھی دعوے دار بن جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مکے کے دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہاشم کے علاوہ دوسرے قبیلے تھے، انہوں نے لڑائی شروع کر لی کہ آپ اکیلے یہ کام نہیں، یہ ہماری، ہم بھی اس میں شریک رہیں گے، یہ چیز ہمارے ساتھ بھی جڑے گی۔ لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ خواب مجھے دکھایا گیا، اس لیے یہ چیز میرے ساتھ نہیں۔ بعد میں بہرحال وہ کچھ ایسے ہی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن آخری بات جو اس کی ہے وہ یہی ہے کہ آخر میں اسی پر سب لوگ متفق ہو گئے۔ کچھ ایسی چیزیں لوگوں نے دیکھ لی جس سے ان کو ہوا کہ یہ عزت اور شرف عبد المطلب کے ہی کھاتے میں آئے گا، یہ انہی کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے۔ اس کے لحاظ سے لوگوں نے یہ چھوڑ دیا، زمزم کے کنویں کی کھدائی ہوئی اور پھر سے یہ زمزم کا پانی لوگوں کو ملنے لگا۔ عبد المطلب ان کے ذریعے سے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز تھی، لیکن چونکہ یہ اس کا سبب بنے تھے تو ان کی عزت اور ان کا احترام اور بھی لوگوں میں بڑھ گیا تھا۔ ایک دوسرا واقعہ، یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کی سب تمہید تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی اس آبادی کی طرف پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ پھیر دی تھی کہ سب لوگ اس کو جانیں مکہ یہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ 2 واقعے اہم واقعے ہیں، ایک جو ہے زمزم کے کنویں کی کھدائی، اور دوسرا ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور جس کی طرف اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ ہے ابرہہ کا مکے کے اوپر حملہ کر کے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پرندوں کا جھنڈ بھیجنا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا بہت قریب کا واقعہ ہے، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے یوں سمجھیے کہ چند دنوں پہلے کی بات، تقریباً 40-50 دن پہلے کی بات ہے، بس اتنا ہی جو، یعنی 2 مہینہ قریب مان لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، فیل کا واقعہ۔ سب لوگ مکے میں اس واقعے کو جانتے تھے۔ ہاتھی کا واقعہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، بالکل صحیح واقعہ، ورنہ اس میں جس طرح کی باتیں ہیں اگر یہ چیز صحیح سند سے ثابت نہ ہوتی تو کوئی نہیں مانتا، لیکن حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور واقعہ وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ عیسائی آبادی تھی، یمن جو ایک علاقہ تھا اور ابھی بھی اسی نام سے یمن جو ہے وہ پورا ملک، وہاں پہ عیسائی آبادی تھی اور عیسائی بادشاہ بھی تھا، اسی کو ابرہہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طرح سے مکے کے لوگ
خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہم یمن میں ایک کعبہ بنائیں گے، اس کو کعبہ بنا کر کے کعبہ یمانیہ نام رکھا، اصل اس کو گرجا گھر بنایا اس نے۔ گرجا گھر یہ عیسائیوں کی عبادت کی جگہ جسے چرچ کہہ لیتے ہیں، تو سمجھیے ایک چرچ بنایا اس نے، اور اس چرچ کا نام رکھا کعبہ یمانیہ، یعنی یمن کا یہ کعبہ ہے، اس کا لوگ ویسے ہی طواف کریں گے جیسے مکے میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایسا جب موقع آتا ہے تو بعض نوجوان لوگ جانتے ہیں آپ کہ جا کر کے جذبات میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ کرنا چاہا، لیکن بنو کنانہ کا ایک آدمی، بنو کنانہ، یہ کنانہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا۔ جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اسی میں یہ لوگ، بنو کنانہ کے ایک آدمی نے جب اس کو معلوم ہوا تو جا کر کے انسان کا جو لیٹرین ہوتا ہے وہ لے کر کے دیواروں پر ایسے ہی لگا دیا۔ صبح میں دیکھا یہ سب، ابرہہ کو معلوم ہوا، غصہ آیا، کہا کہ انہوں نے جو میں نے کعبہ بنایا تھا اس کی بے حرمتی کی ہے، میں جا کر کے ان کے کعبے کو ڈھا دوں گا۔ اس طرح سے اس نے ارادہ کیا تھا خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ڈھانے کا، اور یمن سے وہ ہوتا ہوا مکہ پہنچنے کے لیے جو مزدلفہ اور عرفہ کا میدان ہے، مینا، جو حاجی لوگ جاتے ہیں مینا، عرفہ، مزدلفہ، اسی علاقے سے وہ شخص آ رہا تھا مکہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے۔ ایک بڑی فوج لے کر کے آیا تھا، اتنی بڑی فوج لے کر کے آیا تھا کہ مکے کے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے جو ہے، اور اسی نشے میں وہ آ رہا تھا۔ لیکن یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جب وہ شخص، یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نہیں ہے، اصل میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، تو حدیبیہ جو جگہ ہے وہیں پر آپ کی اونٹنی رک گئی، بیٹھ گئی، چل ہی نہیں رہی۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ چل نہیں رہی تھی، اٹھ ہی نہیں رہی تھی وہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ بڑی کوشش کر رہے تھے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چھوڑ دو، حبسھا حابس الفیل، اس میں صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے کہ میری اونٹنی کو بھی اسی ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھی کو روک دیا۔ تو ہاتھی کو روکنے کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، روایت میں، حدیث میں، کہ جب ابرہہ وہاں اپنے ہاتھی کے ساتھ پہنچا تو اسی جگہ میں، اس کو وادی محصر کہتے ہیں عربی میں، اور یہ وہ جو ابھی مزدلفہ، مینا اور جو عرفہ یہ جو ایریا ہے اسی ایریے میں وہ جگہ تھی جو ہے، وہیں پر آ کر کے ابرہہ کا ہاتھی رک گیا، بیٹھ گیا، اب وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ جب اس کو دوسری طرف ہانکتے چلنے کے لیے تو دوڑنا شروع کر دیتا، مکے کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہیں پہ بیٹھ جاتا، آگے قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ وہاں پر روک دیا گیا، روکنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، کسی نے نہیں۔ مکے والوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی، یہ قوت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی کو روک دیا۔ اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے بعض روایتوں میں کہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ ابرہہ کے لوگوں نے ہانک لیے تھے، اس جگہ پہ روک دیا گیا اور اس سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے یہ لوگ ابھی، لیکن مکے کے کچھ اونٹ وہ چرتے چرتے وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ اونٹ ان کے آدمیوں نے، ابرہہ کے آدمیوں نے لے لیے تھے۔ عبد المطلب گئے اس اونٹ کو لینے کے لیے کہ میرا اونٹ تمہارے آدمی ہانک کر کے لائے، میرا اونٹ واپس کر دو۔ عبد المطلب جب یہ کہنے گئے تو ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ میں تو پورا تمہارا جو یہی متولی تھے اللہ کے گھر کے، کہا کہ میں گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں،
تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں اپنے صرف اونٹوں کی فکر ہے، تم اونٹوں کو لینے میرے پاس آئے ہوئے ہو۔ ہنستے ہوئے اس سے کہا، تو انہوں نے عربی میں یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑا اہم جملہ، اس لیے اسی الفاظ میں ہم یاد کر لیتے ہیں اس کو، جسے آج کل لوگ ڈائلاگ بولتے ہیں، یعنی بہت اہم ڈائلاگ انہوں نے اس موقع پر اس کے سامنے پیش کیا۔ کہا انا رب الابل، کہا انا رب الابل وللبیت ربا یحمیہ، کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ تمہارے پاس لینے کے لیے آیا ہوں۔ جہاں تک اللہ کے گھر کی بات ہے تو گھر کا ایک رب ہے، وہ اپنی گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ وَلِلْبَيْتِ رَبًّا يَحْمِيهِ، اس طریقے سے اونٹ چھوڑ دیا اس نے، اونٹ لے کر کے یہ واپس آ گئے، اور مکے کے پورے لوگ پہاڑ پہ چلے گئے، پورا علاقہ چھوڑ کر کے، کیونکہ ان کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی، وہ خالی کر کے سب کے سب پہلے ہی چلے گئے، مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس لیے اس کے ثابت ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو قرآن میں چھوٹی سی سورہ میں آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ یہ پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے بالکل جو یہ آتے تھے ان کی چونچ میں، اور جو ہے وہ جو دو پر ان کے دوست میں کنکڑی، چھوٹی چھوٹی کنکڑی جو ہے، یہ بالکل چنے کے دانے کے برابر، چنا آپ نے جو دیکھا ہے گھوڑے کی جسے غذا کہا جاتا ہے، گھوڑا کو کھلاتے ہیں چنا، وہ چنا جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے یہ کنکڑی کے، اس کے برابر یہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ یہ پرندے آتے تھے اور آ کر کے ان کے اوپر یہ گراتے جاتے تھے، جس کے بھی جسم پر وہ لگ جاتا اس کو وہاں سے جسم کٹنا شروع ہو جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ مکہ میں کہہ رہا ہوں یمن پہنچتے پہنچتے بالکل چوزے کی طرح، یعنی ایک جو ہے مرغی کے بچے کی طرح اس کا جسم چھوٹا سا ہو گیا، بالکل جو ہے اس طرح سے، اور وہ مر گیا، وہیں پر جو ہے وہ مر بھی گیا۔ اس کے بارے میں بعض جو ہے سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ اس کا دل ایسے باہر نکل گیا اور وہ مر گیا۔ جو ہے اس طریقے سے یہ پوری قوم ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ کہاں پیش آیا تھا؟ مکے میں پیش آیا تھا، لیکن مکے میں پیش آنے والا یہ واقعہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی ان کے درمیان پھیل گیا۔ آج کے لحاظ سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے واٹس ایپ میں میسج کر کے یہ سب کر کے چیزیں نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیسے کرایا کہ ابرہہ یہ یمن میں، یہ روم کی طرف سے جو تھا، روم یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، اور روم جو دو سپر پاور اس زمانے میں تھی اس میں سے ایک روم ہے۔ رومیوں کے ساتھ فارس کا مقابلہ، ایران جسے کہتے ہیں، اور یہ دوسری سپر پاور طاقت تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ان کو کسرا کہتے تھے، ان کو قیصر کہتے تھے، اور یہ برابر دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ابرہہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ پہنچ گیا روم کو، اور روم میں جاسوس ہوتے تھے ایران کے، فارس کے، ان کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ایسا واقعہ ان کے یہاں پیش آیا ہے، اور مکہ یہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پورا واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ یہ شہر جو چھوٹی سی ایک آبادی تھی، لیکن چھوٹی سی آبادی ہونے کے باوجود بھی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علاقے میں پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا کی نظریں اس چھوٹے سے علاقے پر پڑ گئی، اس چھوٹے سے جو شہر پر جس کی کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اتنا جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 2 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ آئندہ ہفتے درس نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے آئندہ ہفتے کے بجائے اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے صحیح روایتوں کو بھی، اور جو اس سلسلے میں ضعیف اور من گھڑت روایتیں پیش کی جاتی ہیں اس کا ذکر بھی انشاءاللہ دونوں کی باتیں آپ کے سامنے آئندہ درس میں آئیں گے۔ اور آج کا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال